اگر آپ یہ 7 کام کر لیں تو آندھی اور بارش میں بھی آپ کی گندم نہیں گرے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گندم کی ایسی ورائٹی کا انتخاب کرنا ہے جس کا تنا موٹا، سخت اور قد نسبتاً کم ہو. پنجاب 11 ایک ایسی سخت جان ورائٹی ہے. جب طوفان میں تمام ورائٹیاں گر جائیں تو پنجاب 11 پھر بھی کھڑی رہتی ہے. اور اگر ان 4 ورائٹیوں کی بات کریں جو اس وقت پنجاب کے 90% رقبے پر لگی ہوئی ہیں تو ان میں اکبر، دلکش، سبحانی اور عروج شامل ہیں. ان 4 ورائٹیوں میں سے اکبر ایسی ورائٹی ہے جو سب سے کم گرتی ہے، اور دوسرا نمبر دلکش کا ہے جو اکبر سے قدرے زیادہ گرتی ہے لیکن کسی حد تک آندھی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور وہ ورائٹیاں جو آندھی کو بہت کم برداشت کرتی ہیں، آندھی کے سامنے بالکل نہیں ٹک پاتی اور جلدی گر جاتی ہیں، ان میں عروج اور سبحانی شامل ہیں. خاص طور پر سبحانی ایک ایسی نازک ورائٹی ہے جو سب سے زیادہ گرتی ہے. دوسرا کام کھادوں کے استعمال کے حوالے سے. گندم کو گرنے سے بچانے کے لیے خاص طور پر نائٹروجن کھاد ضرورت سے زیادہ آپ نہیں ڈالیں گے. نائٹروجن کو ایک دفعہ دینے کی بجائے 2 یا 3 دفعہ قسطوں میں ڈالیں. نائٹروجن کے ساتھ ساتھ زمین میں پوٹاش اور فاسفورس کی مناسب مقدار بھی ضروری ہے. جب نائٹروجن زیادہ ہو اور پوٹاش کی کمی ہو تو تنا آپ کا کمزور ہو جاتا ہے اور فصل گرنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تیسرا کام وقت کاشت کے حوالے سے. زیادہ اگیتی کاشت جیسا کہ اکتوبر میں گندم کاشت کرنا، اس سے بھی پودے کا قد بڑھ جاتا ہے اور گرنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح زیادہ پچھیتی کاشت جیسا کہ دسمبر میں گندم کاشت کرنا، اس سے پودے کو اپنا قد بڑھانے میں وقت کم ملتا ہے اور پودا اپنا قد پورا کرنے کے لیے تیزی سے بڑھتا ہے، جس سے تنا کمزور اور پتلا ہو جاتا ہے اور گندم کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے کاغذوں میں گندم 1 نومبر سے 20 نومبر کے درمیان کاشت ہونی چاہیے. اس سے پہلے یا اس سے بعد میں اگر آپ گندم کاشت کریں گے تو آپ کی گندم کا تنا اتنا مضبوط نہیں رہے گا. اگلا نقطہ بیج کے حوالے سے ہے. اگر آپ نے 50 کلو گرام بیج ڈالا ہے تو کھیت میں پودوں کا ایک دوسرے سے فاصلہ کم ہو جائے گا، پودے کو روشنی کم ملے گی. روشنی حاصل کرنے کے لیے پودے کی نشو و نما کا رجحان اوپر کی طرف یعنی سورج کی کرنوں کی طرف رہے گا، اور جلدی قد بڑھنے کے نتیجے میں تنا لمبا مگر پتلا رہ جائے گا اور گندم گرنے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اس لیے آپ نے 40 کلو گرام سے زیادہ بیج نہیں ڈالنا. اگلا نقطہ چھٹے کی بجائے ڈرل سے کاشت کرنے کے حوالے سے ہے. چھٹے سے کاشت کی صورت میں ایک تو بیج مناسب گہرائی میں نہیں جاتا، کیونکہ گہرائی میں بویا گیا بیج جب جڑ بناتا ہے تو وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. لیکن اگر بیج زمین کی سطح کے آس پاس ہی کہیں پڑا ہوا ہے تو اس سے بننے والی جڑ قدرے کمزور رہ جاتی ہے. ڈرل سے کاشت کیا گیا بیج مناسب گہرائی میں کاشت ہوتا ہے، اس لیے ایسی فصل کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. دوسرا، چھٹے میں جہاں بیج زیادہ بکھر جاتا ہے وہاں پودوں کا قد لمبا اور تنا پتلا رہ جاتا ہے اور نتیجہ فصل گرنے کی صورت میں نکلتا ہے. ڈرل سے کاشت کی گئی فصل میں لائنوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہوتا ہے جس سے پودے کا تنا مضبوط اور قد مناسب رہتا ہے اور گرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. پانچواں کام یہ ہے کہ ایک ہی کھیت میں مسلسل گندم کاشت کرنے سے زمین میں وہ بیماریاں اور کیڑے بڑھ جاتے ہیں جو گندم کے تنے اور جڑوں کو کمزور کر دیتے ہیں. اس لیے کسی بھی کھیت میں آپ نے مسلسل 2 سال سے زیادہ گندم کاشت نہیں کرنی، بلکہ کوشش کریں کہ تیسرے سال گندم والے کھیت میں کینولا، سرسوں یا دالیں وغیرہ کاشت کریں، اور چوتھے سال چاہیں تو پھر اسی کھیت میں گندم کاشت کر لیں. اس سے گندم کے تنوں اور جڑوں کو متاثر کرنے والی بیماریوں کا پریشر کم رہے گا اور پودے کی جڑ اور تنا مضبوط رہیں گے. آب پاشی کا نقطہ بہت اہم ہے. اگر آپ زیادہ آب پاشی کریں گے تو اس سے پودے کے قد میں بے جا اضافہ ہو جائے گا اور جڑیں اس کی کمزور ہو جائیں گی. لہذا آپ نے اپنی زمین اور موسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے مناسب پانی دینا ہے. اور آخری اور 7واں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گندم بیڈ پر کاشت کریں تو اس سے گرنے کے امکانات عام کاشت کے مقابلے میں 50% کم ہو جاتے ہیں.
بیڈ پر گندم کاشت کرنے کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس پر کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ اس سے پودے کی جڑ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے رقبے میں بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کھیت کی وٹوں پر کھڑی گندم عام طور پر گرنے سے بچ جاتی ہے. لہذا اگر آپ کے پاس بیڈ کے اوپر کاشت کرنے والا نظام نہیں ہے تو وٹوں پر بھی گندم کاشت کر کے اسے گرنے سے بچایا جا سکتا ہے. وٹوں پر گندم کس طرح کاشت کی جاتی ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے.